الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب حضرت بابرکت ناشر مسلک اعلی حضرت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا وبالفضل مولانا مفتی محمد نعیم خان صاحب قبلہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا انعقاد کیوں کیا گیا ہے۔ آپ کی آبادی میں اللہ و رسول کی عنایت سے دو حافظ قرآن اور قاری قرآن تیار ہوئے۔ اس خوشی میں ان کے اہل خانہ نے ذکر رسول پاک کی اس محفل کو سجایا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو مبارکبادی ہو، خاص کر ان دونوں حضرات کے والدین، ان کے احباب اور ان کے متعلقین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میری دعا ہے کہ رب تعالی انہیں قرآن پاک پر عمل کی سعادت بخشے اور ان کے سینے میں قرآن کو نقش الحجر فرما دے۔ رات کافی ہو چکی ہے، مجھے امید تھی کہ 12 بجے تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، مگر معلوم ہوا کہ نعت کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد 2 خطاب مگر مختصر ہوئے جسے آپ نے سماعت کیا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ دامہ ظل العالی کے خطاب سے جس طرح آپ محظوظ ہوئے، تھوڑی دیر میں بھی محظوظ ہوا۔ رب تعالی ان کی باتوں پر اور ان کے بیان کیے ہوئے مسائل پر
عمل کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ اس علاقے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ علم دین پھیلانے اور دین حق کی روشنی کو گھر گھر پہنچانے کا کام علماء دین کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں نمایاں حیثیت رکھنے والی ذات کا نام مفتی محمد نعیم صاحب ہے۔ شہر میں کسی باوقار محفل میں اگر ضرورت محسوس کی جاتی ہے کسی عالم باعمل کی تو حضرت مفتی صاحب کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ کرم تا دیر سلامت رکھے اور ان کے فیوض و برکات اور ان کی دینی خدمات سے اس علاقے کو نور علی نور فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس وقت تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا اور عزیز گرامی حافظ آفتاب عالم صاحب کا اصرار، ان کی خواہش، ان کی تمنا، میرے غریب خانے پر وہ پہنچے، متعدد بار فون کیا، مصروفیتوں کے باوجود میں نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ تھوڑی دیر آپ بھی اپنا وقت دیں۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اس بات پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ جتنے انسان پائے جا رہے ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا مخالف ہو، سب تقریباً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ ہاں البتہ کچھ سرفرے لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے انسان ہوا ہے، یہ پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا ہے۔ تو یہ نظریہ کسی عقل مند کا نہیں ہے، یہ بندروں کا نظریہ ہے۔ ڈارون ایک کوئی گزرا ہے فلسفی سائنسداں، اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان پہلے کچھ اور تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اس نظریے کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ صحیح مانتے ہوں، مگر جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جو صحیح سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ مسلمان اگر کسی کو جاتے ہوئے دیکھتا تب بھی کہتا وہ ایک آدمی جا رہا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے سامنے کوئی گزر رہا ہو انسان اور پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا وہ ایک آدمی جا رہا ہے۔ تو لفظ آدمی استعمال کر کے وہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آدمی آدم سے بنا ہے۔ بے شک لفظ آدمی آدم سے بنا ہے، اس میں یا نسبت کی لگ جاتی ہے، جیسے کوئی خلیل آباد کا رہنے والا ہو تو اس کو خلیل آبادی کہا جاتا ہے، گورکھپور کا رہنے والا ہو تو اس کو گورکھپوری کہا جائے گا، مدینہ شریف کا رہنے والا ہو تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، مکے کا ہو تو اس کو
مکی کہا جاتا ہے، ایسے ہی جس کی نسبت آدم کی طرف ہو اس کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو آدمی کا لفظ مسلم بھی بولتا ہے اور غیر مسلم بھی بولتا ہے۔ گویا سب اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں انسان پائے جا رہے ہیں یہ سب کے سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک باپ کے چند بیٹے ہوتے ہیں اور کسی معاملے میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا تو الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن رہتے ہیں ماں باپ سب کے ایک ہی۔ 5 بیٹے ہوں، آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو الگ الگ مکان بنا کے رہنے لگیں گے، چولہا الگ ہو جائے گا، گھر الگ ہو جائے گا، مگر ماں باپ تھوڑی الگ ہوں گے، ماں باپ تو ایک ہی رہیں گے۔ بس اسی طریقے سے چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، چاہے کوئی غیر مسلم کہلائے، لیکن سب کے سب اولاد ہیں حضرت آدم، ہے نا؟ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس وقت تنہا وہ ایک انسان تھے اور تو کوئی دوسرا تھا نہیں، انہی سے نسل چلی ہے، تنہا وہ تھے۔ البتہ اس وقت فرشتے بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے، شیاطین بھی موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے انہی کو پیدا کیا تھا، اور جیسے ہم اور آپ یہاں رہ رہے ہیں اسی طریقے سے جنات بھی اس دنیا میں رہتے تھے، ایسے ہی رہتے تھے جیسے ہم اور آپ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمانا چاہا تو اس نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب نائب ہوتا ہے، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اس زمین پر، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ کیا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ فساد کریں، لڑائی اور جھگڑا کریں، مار پیٹ کریں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، فسادیوں کو پیدا کرے گا زمین میں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا ایسے کو بنائے گا جو فتنہ فساد پیدا کرے، قتل و غارت گری کرے، مار پیٹ کرے، دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے؟ اے اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے نہیں ہیں، جب ہم موجود ہیں تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں تو آخر انسان کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری کبریائی کا ذکر کر رہے ہیں، صبح شام 24 گھنٹے ہم تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی قوم، ایسی مخلوق پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے جو فتنہ اور فساد کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو پیدا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں نا، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں رکھا۔ جنت کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے حسن و جمال، ان کی فضیلت، ان کا کمال، ان کا درجہ، ان کا رتبہ، ان کی خوبصورتی ایسی ہے کہ عقل انسانی میں وہ آ ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور، جنت کی عورتوں کو جنت کی حور کہا جاتا، اگر جنت کی حور جنت سے ایک جھلک
اپنی دنیا کی طرف کر دے تو پوری دنیا اس کے حسن و جمال کے رونق کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جنت کی خوبیوں کے بارے میں، لا اذن سمعت ولا عین رأت، اتنی شاندار، اتنی جاندار، اتنی اعلیٰ قسم کی وہاں کی چیزیں ہیں کہ نہ تو کان نے کبھی سنا ہوگا، نہ آنکھ نے ایسی چیز کبھی دیکھی ہوگی۔ ایسے حسن و جمال والے سامان وہاں رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جنت میں رکھا، ان کے حسن و جمال کا عالم مت پوچھیے، اتنے حسین و جمیل، ایسے خوبصورت، ایسے فضل و کمال والے، اور اتنا شاندار قد و قامت کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے سب انہی کی اولاد ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے کہ کیسے کیسے حسین دنیا میں نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسن و جمال اس وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ان کا قد و قامت، ان کا چہرہ مورا، ان کا نقشہ، ان کا ڈیل ڈول، ان کی جسمانیت، ان کا جسم، سب اپنی جگہ پر اتنا شاندار تھا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اللہ کیا ایسے کو پیدا کرے گا دنیا میں جو فساد کرے، لڑائی جھگڑا کرے، مار پیٹ کرے، قتل و غارت گری کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے چاہا کہ تمام فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت ظاہر کر دی جائے، اور بتا دیا جائے سارے فرشتوں کو کہ آدم کا درجہ کیا ہے، آدم کا مقام کیا ہے، آدم کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس نے قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی روحوں کی دنیا میں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حضرت آدم کے سامنے سجا دیا، حتیٰ کہ یہ مائک، یہ غبارہ، یہ ٹینٹ، یہ پینٹ، یہ سینٹ، یہ کرسی، یہ چیئر، یہ ٹیبل، یہ ڈیک، یہ کرچھل، یہ چمچہ، ہر چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی رکھ دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی چیزیں کائنات میں ہونے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے سب رکھ دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا علم دے دیا، سب کا نام بتا دیا۔ تفسیر کے کتابوں میں ہے، آپ پوچھئے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے، حتیٰ کی چمچہ، ڈوئی اور کرچھل کو بھی بتا دیا۔ ساری چیزیں جتنی بھی کائنات میں ہونے والی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا نام حضرت آدم کو بتا دیا۔ یہ کرچول ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ مائک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب بتا دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کر کے علامہ، سب کا نام بتا دیا، سب کا علم عطا کر دیا۔ اور پھر ثم عرضهم على الملائکہ، قرآن فرماتا ہے ثم عرضهم على الملائکہ، پھر جب ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا پھر فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کا نام تو بتاؤ، یہ چیزیں جو سامنے ہیں ان کا کیا نام ہے؟
عرضهم على الملائکہ وقال انبئونی باسماء هؤلاء، ان چیزوں کا نام بتاؤ، یہ تمہارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، سب کے نام بتاؤ۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ہم اور آپ، ہم لوگ بھی وہاں تھے، جس کرسی پہ بیٹھے یہ کرسی بھی تھی، یہ غبارے ہرے سفید بھی موجود تھے، یہ مائک ایمپلیفائر بھی موجود تھا، یہ جو بیگ میں کھانا بنا پلیٹ میں جو کھایا یہ بھی موجود تھا، سب موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور فقال، ارشاد فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، چلو ان چیزوں کا نام بتاؤ، یہ کیا ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ جو رکھی ہوئی ہیں؟ فرشتوں سے جب اللہ نے فرمایا کہ ان کا نام بتاؤ، یہ کیا چیز ہے، ان کا علم تم کو ہے، بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، یہ کیا چیز ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو حضرت آدم کو بلایا اللہ نے، ذرا کمال دیکھیے، فضیلت دیکھیے، رتبہ کیسے ظاہر کیا جا رہا ہے، مرتبہ کیسے بتایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، فقال، قرآن کہتا ہے یا آدم، اے آدم، انبئہم باسماء ہؤلاء، یہ لوگ تو نہیں بتا سکے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ذرا تم ان چیزوں کا نام بتا دو، یہ کیا چیزیں ہیں، ذرا تم ان کے بارے میں بتاؤ۔ اور جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ان چیزوں کا نام بتاؤ، کھٹ 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 کھٹ، دن 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 دن، ایک طرف سے ساری چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اور فرمایا اے اللہ اس کا نام یہ ہے، یہ فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، فلاں چیزیں، فلاں، جتنی چیزیں وہاں رکھی تھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا، سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم کو دیا تھا فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم دیکھو تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، فرشتوں تم بھی سنو کہ تم ان کا علم نہیں رکھتے ہو، تم نہیں بتا سکے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے، آدم کے پاس اس کا علم ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے آدم تم سے افضل ہوئے، اب تم ان کی تعظیم کے لیے ان کے سجدے میں چلے جاؤ، ان کے سجدے میں گرو، اس لیے کہ یہ تم سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی فضیلت اگر ظاہر کرنی چاہیے تو حسن و جمال کو نہیں پیش کیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو یہ بڑے حسین و جمیل ہے، اے فرشتوں آدم کی تعظیم کرو یہ بڑے حسن و جمال والے ہیں، نہیں، فرشتوں کے سامنے آدم کی فضیلت اگر اللہ نے ظاہر کی تو ان کے علم کے ذریعے۔ اس سے پتا چلا انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ رب قدیر اسے علم عطا کر دے، اور جب سارے فرشتوں نے حضرت آدم کی تعظیم میں جھک کر کے خدا کے حکم کے مطابق سجدہ کیا تو اب وہاں شیطان کھڑا دیکھ رہا تھا، جل بھن گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب تو میرا حلوہ ماڈا ختم ہو جائے گا، میری سرداری ختم ہو جائے گی، میرا بخار ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا آدم کو کیوں میں سجدہ کرنے کے لیے جاؤں، میرا رتبہ بڑا ہے، ان کا رتبہ نہیں بڑا ہے، میرا رتبہ بڑا ہے، میں ان سے بلند ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، میں ان کی تعظیم نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں تم ایسی بات کہہ رہے ہو، تو آدم نے وہاں بھی آدم کے سامنے جھکنے کے بجائے اکڑ کر کے جب اس نے انکار کیا حضرت آدم کی تعظیم سے، اللہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اگر اس نے کہہ دیا ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اللہ معاف فرما دے، ہو سکتا تھا کہ اللہ معاف کر دیتا، لیکن اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے اور آگ
اوپر جاتی ہے، میرا درجہ بلند ہے، اس کا درجہ نیچا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ ہو جا میری بارگاہ سے، تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا، غرور نخوت میں اس نے حضرت آدم کی تعظیم سے انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تعظیم نبی کے انکار کی بنیاد پر وہ کافروں میں ہو گیا۔ قرآن یہ فرماتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر آدم کو اس نے سجدہ نہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہوتی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا، مگر مشیت الہی کچھ اور تھی، وہ عزت کی بلندی سے ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا اور حضرت آدم کا رتبہ اتنا بلند ہوا۔ اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے ارشاد کا مطلب ہے اے فرشتوں تم ابھی نہیں جانتے ہو کہ آدم کی نسل سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے، کیسے کیسے لوگ ان کی نسل میں آئیں گے، انہی کی نسل میں ابراہیم بھی رہیں گے، انہی کی نسل میں موسیٰ بھی ہوں گے، انہی کی نسل میں عیسیٰ بھی ہوں گے، انہی کی نسل میں یوسف بھی ہوں گے، انہی کی نسل میں یعقوب بھی ہوں گے، اور انہی کی نسل سے وہ آخری پیغمبر آئے گا جس کے صدقے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علم کے ذریعہ فرشتوں کے سامنے جب ان کی عظمت کو ظاہر کر دیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ آدمی کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بہت حسین و جمیل ہو کر کے رہے، آدمی کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ پراپرٹی کا مالک ہو جائے، آدمی کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ بہت ہینڈسم رہے، آدمی کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹا اور تگڑا رہے، آدمی کا اصل کمال یہ ہے کہ اس کے اندر علم و ہنر کی دولت پائی جائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ حسن و جمال ان کپڑوں میں نہیں ہے کہ جن کو پہن کر کے ہم بہت اچھے لگتے ہیں، حسن و جمال اس لباس میں نہیں ہے جس کو پہن کر کے ہم اپنے حسن کا اظہار کرتے ہیں، بل جمال جمال العلم والادب، بلکہ علم اور بلکہ حسن و جمال اگر حقیقت میں ہے تو علم و ادب میں ہے، علم و ادب اگر ہے تو آدمی حسین و جمیل ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو لاکھ و حسن و جمال والا ہو مگر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں مانی جاتی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، وہ بچہ یتیم نہیں کہلاتا جس کا باپ مر گیا ہو، جس کے والد مر جائیں اس کے بچے کو یتیم نہ کہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو وہ یتیم ہے، جس کا باپ مر جائے اسے یتیم نہ کہو بلکہ جو علم نہ رکھتا ہو اسے یتیم کہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء اور شعراء نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت خدا نے ظاہر کی علم کے ذریعہ۔ پوری دنیا کے اندر آج بھی اگر کسی کو عزت و وقار کی زندگی گزارنی ہے تو چاہے دنیاوی اعتبار سے صحیح یا دینی اعتبار سے صحیح، جس کے پاس علم ہے وہی عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے قرآن کریم کی حفظ کے لیے اپنے ایک بچے کو ادارے میں بھیجا، اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے بڑی پیاری گفتگو آپ نے حضرت مفتی صاحب سے سماعت کر لی۔ قرآن خدا کا قانون ہے، خدا کا پیغام ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ سب سے بہترین راستہ جو ہے اس راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے؟ قرآن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا، نہیں سیکھا
تو جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خوابے گرا بدل ڈالو۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے اتنا بڑا پرچہ تیار کر دیا، اتنا بڑا پرچہ تیار کر دیا، آپ پرچے لے کر کے آئے، موڑ کر کے اس کو آپ نے گھر میں رکھ دیا، آپ نے طاق پہ اس کو رکھ دیا، الماری میں رکھ دیا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو پرچہ لکھ کر کے دیا گیا تھا، اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ لے جائیے الماری میں پیک کر کے رکھ دیجئے، وہ تو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کو آپ کسی میڈیکل اسٹور پر لے جائیے اور وہاں سے دوا لے آئیے اور دوا لا کر کے کھائیے، تب آپ کی بیماری ختم ہوگی۔ پرچہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کو تہ کر کے الماری میں رکھ دیجئے، قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ گھر کی زینت بنا کر کے رکھ دیجئے اور ایک گھر کے اندر طاق بنا کر کے اس میں قرآن رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے بڑی کتاب ہمارے گھر میں ہے۔ جیسے آدمی تعویذ پہنتا ہے تو سوچتا ہے کہ ایک کھوٹی گھر میں گاڑ دی جائے اور اس میں قرآن لٹکا دیا جائے، تو جیسے آدمی خود تعویذ پہنے رہتا ہے، سوچتا کہ ایک تعویذ گھر کو بھی پہنا دیا جائے تو خود بھی مصیبت سے بچا رہے گا اور پورا گھر بھی مصیبت سے بچا رہے گا۔ ڈاکٹر نے اگر نسخہ لکھ کر کے دے دیا اور آپ نے دوا نہیں خریدی دوا خانے سے اور اسے آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا پیغام ہے، اس پیغام کو جب تک آپ سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے یہ تو ہمیں جاننا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر اب تو ٹیلی فون کا زمانہ آ گیا، خط لکھنے کا دور ہی ختم ہو گیا، مگر آپ ذرا 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ آپ کا بامبے رہتا رہا ہو، گجرات میں رہتا رہا ہو، کرناٹک میں رہتا رہا ہو اور وہاں سے اس نے بہترین انداز میں ایک خط لکھ کر کے بھیجا، انتردیشی میں بھیجا، پوسٹ کارڈ میں بھیجا، لفافے میں بھیجا اور آپ نے اس کو کھولا اور کھول کر کے دیکھ کر کے اس کو آپ نے رکھ دیا، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا انگلش میں اور آپ انگلش جانتے نہیں تھے، آپ نے اسے رکھ دیا۔ اب یہ بتائیے کہ بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا؟ وہ کیا کہنا چاہتا آپ نے سمجھ لیا، آپ اس پہ عمل کر لیے، آپ کچھ نہیں فائدہ اس سے اٹھا سکے۔ ارے اس نے وہاں سے بھیجا تھا تو آپ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے تو کسی انگلش داں سے پرواہ کر کے آپ سمجھتے کہ آپ کا بیٹا کیا پیغام آپ کو دے رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، پیسہ بھیجا ہے یا پیسہ مانگ رہا ہے، بچوں کی پرورش کے لیے کچھ انتظام کر رہا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کم از کم اسے تو جاننا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ نے نہیں جانا، خط کھولا اور اٹھا کر کے رکھ دیا تو بتائیے پھر اس کے بھیجنے سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، آپ نے اس سے نفع کیا حاصل کیا؟ قرآن خدا کا کلام ہے، ان انزلناہ قرآنا عربیا، قرآن فرماتا ہے ہم نے اسے عربی میں اتارا ہے۔ یہ عربی زبان خدا کی پیاری زبان ہے، اس زبان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے خود قرآن فرماتا ہے یہدی للتی ہے اقوم، لوگوں کو اچھی راہ دکھانے کے لیے اتارا ہے، بہترین راستہ بتانے کے لیے اتارا ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں، قرآن بتائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والے کتنے ہیں، علم دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، موت اور زندگی دینے والا کون ہے۔ دنیا نے اپنے طریقے پر الگ الگ نظریہ بنا لیا، کوئی کہتا ہے علم فلاں دیتا ہے، رزق فلاں دیتا ہے، زندگی فلاں دیتا ہے، موت فلاں دیتا ہے۔ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ کوئی کہتا ہے دھماکہ ہوا اور دھماکے سے یہ چیز بن گئی، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے اتنا شاندار اسٹیج سجا ہوا ہے، اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن اگر ایک دھماکہ ہو جائے تو بتائیے یہ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ اور شاندار بن جائیں گے کہ یہ بگڑی، یہ بنی ہوئی چیز سب بگڑ جائیں گے؟ سب کہیں گے صاحب یہ شاندار چیز، یہ بہترین اسٹیج، شاندار ٹینٹ جو لگا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ دھماکہ ہو جائے تو یہ بگڑی یہ بنی ہوئی چیزیں سب بگڑ جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دھماکے سے چیز بنتی نہیں ہے، بلکہ جو چیز بنی ہوتی ہے وہ
बिगड़ जाती है। मगर साइंस पढ़ने वाले कुछ कहते हैं कि दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई। कैसे बनी? एक धमाका हुआ और धमाके से बन गई है। गोया खुदा के वजूद का इनकार है, खुदा ने बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद बन गई है। मगर कुरान क्या कहता है? आप कुरान से पूछिए, वो बताएगा। तुम कहते हो कि दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, जमीन आसमान खुद ब खुद ये बन गए। कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह के हाथ में सल्तनत है, हुकूमत है, इक्तिदार है, ताकत है, कुव्वत है। उसी ने जमीन और आसमान को बनाया। और जरा आसमान को देख, कुरान करीम फरमाता है, कुरान करीम के अंदर इसको फरमाएगा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। ऐ इंसान, तू कहता है कि जमीन और आसमान को किसी ने बनाया नहीं। तू एक छोटी सी छत अगर तैयार करता है तो उसके लिए न जाने कितने पिलर खड़े करता है, न जाने कितने उसमें तुम पत्थरे लगाते हो, तब जाकर के तुम एक छत तैयार करते हो। छोटे से मकान की छत तुम बगैर पिलर के नहीं तैयार कर सकते। जरा नजर उठा करके देख तो सही, रब्बे कदीर ने 7 आसमान बनाए हैं, मगर उसमें कोई कहीं पिलर नहीं है। ये बता, ये बगैर बनाने वाले के वजूद में कैसे आ गया है? अगर अब तक नहीं गौर किया है तो अब गौर कर। फर्जि'ल बसर, आंख उठा करके देख, तू एक छत पर भी बगैर सतूर के कायम नहीं कर सकता है, मगर रब्बे कायनात ने 7 आसमान को बगैर सतूर के कायम किया है। ये समझ, तेरी समझ में बात आनी चाहिए कि ये खुद ब खुद नहीं बना है, बल्कि इसको खालिक के कायनात ने पैदा किया। कुरान हमको ये पैगाम देता है, कुरान हमको ये बताता है खुदा एक है, उसी ने इस कायनात को पैदा किया है। खुदा हमको ये दर्स देता है, हमको ये बताता है कि तुम बंदों के ऊपर जुल्म न करो, इसलिए कि उसने जगह जगह कुरान में फरमाया हुवल्लाहु बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता है। तुम किसी पर जुल्म न करो, किसी पर जुल्म के हाथ मत ले जाओ, बल्कि हदीस पाक में रसूल करीम ने फरमाया सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक। हुजूर फरमाते हैं सिल मन क़तअका, जो तुमसे कटे उससे तुम जुड़ो, जो कटे उससे तुम जुड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको तुम माफ कर दो, जो जुल्म करे उसको माफ कर दो। वो अहसिन इला मन असा इलैक, और जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। ये रसूल पाक की तालीम है। इसी तालीम ने तो हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिया लाखों लोगों को इस्लाम के दामन से वाबस्ता कर दिया। इसी तालीम ने मखदूम सिमना के जरिया हजारों लोगों को दामन इस्लाम से वाबस्ता कर दिया। कुछ लोग ये समझते हैं इस्लाम मारो काटो सिखाता है, मारो काटो सिखाता है। अगर मारो काटो सिखाता ना तो मुझे आप बताइए, तने तनहा मक्का में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, कुरान की तालीम को फैलाया, और मक्के में जितने लोग थे सब मेरे आका के मुखालिफ थे। मेरे आका ने सबकी बातों को सुना, मगर आपने कोई जवाब उनको नहीं दिया। अपना प्यारा पैगाम उन तक पहुंचाते रहे, अपनी प्यारी प्यारी बातें उन तक पहुंचाते रहे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उनके सामने पढ़ करके सुनाना शुरू किया, तो इतने शानदार अंदाज से कुरान पढ़ते थे। आज भी आप देखते होंगे अगर कोई कारी बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ता है तो दिल ये चाहता कि ये पढ़ता रहे और मैं सुनता रहूं। आज भी ये कैफियत होती है। चुनांचे मक्के के लोग भी जब कुरान को सुनने लगे, मेरे आका उनको प्यार भरे अंदाज में सुनाने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब रसूल के अगल बगल इकट्ठा होने लगे। अबू जहल जैसे लोगों ने जब देखा कि ये तो कुरान को सुन करके लोग मुसलमान हो रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा देखो जब ये पैगंबर कुरान पढ़ना शुरू करें तो सब लोग खूब हल्ला करो, शोर मचाओ, खूब जोर जोर से चिल्लाओ, ताकि कोई उनकी बात सुनने ना पाए।
قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کفر کرنے والے کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، بلکہ جب قرآن یہ پڑھے والغوا فيه، اس میں لغو بات ملاؤ، خوب ہلہ کرو، خوب شور و غل کرو، خوب زیادہ لوگوں کو ہنگامے پہ آمادہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ ان پر غالب آ جاؤ۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، مگر میرے آقا نے ان کا یہ جواب نہیں دیا کہ میں بھی شور و غل مچاؤں گا، تم اگر کچھ کہو گے تو میں بھی تمہارا اس طرح سے جواب دوں گا۔ نہیں، قرآن کریم نے پیاری آواز، پیارا انداز، پیارا پیغام، اللہ کا بہترین قانون لوگوں کے سامنے جب پیش کیا تو عقل سلیم نے اس کو قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا، قرآن کا کمال تھا، قرآن کی بلاغت تھی، قرآن کی فصاحت تھی، قرآن کا اعجاز تھا، قرآن کی حلاوت، اس کی شیرینی تھی کہ قرآن کریم لوگوں کے دل میں گھر کرتا گیا اور لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے اپنے دل کو منور کرتے گئے۔ مجھے یاد آتا ہے، بس آخری بات دیکھیے، 1:45 بجنے والا، آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، گھر والے کہہ رہے تھے 1:45 بجے تک، 1:45 بج ہی گیا، بات لمبی ہو گئی اور میں نے کچھ اپنی بات کو پھیلا بھی دیا۔ قرآن کا اعجاز، ایک بار صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ، نام سنا کہ نہیں آپ نے ان کا؟ نہیں سنا ہے، سنا کیجئے، اب بھی اگر نہیں سنیں گے تو بہت گڑبڑ ہوگا، یہ جان لیجئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، مراد آباد شریف کے رہنے والے تھے، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت قابل عالم تھے، زبردست دانشور، مفکر، بہترین سیاستداں، اعلیٰ مناظر، عالی دماغ، مفتی، فقیہ، بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اتفاق سے ایک پنڈی صاحب سے مناظرہ ہو رہا تھا اسلام کی حقانیت پر۔ پنڈی صاحب نے زوردار انداز میں کہا، رے مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کی قرآن کی کیا اہمیت ہے، وہ تو بہت سستی کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، 7 پارہ میں نے قرآن کا یاد کر لیا ہے، اتنی آسان کتاب ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم نے یاد کر لیا، بہت آسان کتاب، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ہماری وید کا حال یہ ہے، اتنی مشکل کتاب ہے کہ آپ ایک شلوک بھی اس کا نہیں یاد کر پائے ہیں، نہیں سنا سکتے ہیں آپ کا قرآن بہت آسان ہے، بہت سستا ہے، ہم نے 7 پارہ اس کا یاد کر لیا۔ جو ہی اس نے تانے دے کر کے یہ بات کہی، صدر الافاضل علیہ رحمت رضوان نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جناب آپ نے سمجھا نہیں، بات کیا ہے اس کو مجھ سے سنیے، یہ جو 7 پارہ آپ نے یاد کر لیا ہے مجھ سے سنیے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کی کتاب کا حال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی کوئی طاقت ہے، نہ اس کا کوئی پاور ہے، اسی لیے اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ تو قرآن کا پاور ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی گھس گیا ہے۔ قرآن کے پاور کو دیکھو، قرآن کی طاقت کو دیکھو، قرآن کا یہ کمال ہے کہ تم مان رہی نہیں ہو مگر تمہارے گھر میں ہمارا قرآن گھس گیا، اور تمہاری کتاب ایسی ہے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ دشمنوں نے سنا تو فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کے دامن سے وابستگی اختیار کر دی۔ مجھے یاد آتا، آخری بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ خلیفہ دوم، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر، دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلیفہ ہیں، 4 خلفاء، بڑے عظیم خلفاء تسلیم کیے جاتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے ان کا بڑا اونچا مقام ہے اور اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور کہا، حضور امیر المومنین میں ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں۔ کہا کیا ضرورت ہے تمہاری؟ کہا میں ملازمت چاہتا ہوں۔
बच्चों की परवरिश के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है, मुझे जॉब में लगा दीजिए, मैं मुलाजमत चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कुरान शरीफ पढ़ा है? कहा नहीं, कुरान शरीफ तो नहीं पढ़ा हूँ। आपने फरमाया, जाओ कुरान शरीफ पढ़ करके उसे याद करके फिर आना, तब मैं तुम्हें मुलाजमत दे दूंगा, जॉब में कहीं तुमको रख दूंगा। उसने कहा ठीक है अमीरुल मोमिनीन, मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपके हुक्म के मुताबिक मैं कुरान पढ़ करके फिर आपकी खिदमत में आऊंगा। चुनांचे वो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अपने आप को आमादा कर बैठे और जाकर के उन्होंने कुरान का इल्म लेना शुरू किया। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 4 हफ्ता बीता, 5 हफ्ता बीता, कई महीने गुजर गए, मगर वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नहीं आए। इत्तेफाक से एक दिन वो आ रहे थे और अमीरुल मोमिनीन का गुजर हो रहा था। सलाम अलैकुम हुई, खैरियत पूछने के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, क्या बात है भाई, आप मुझसे नाराज हो गए क्या? मैंने आपसे यही तो कहा था कि जाओ कुरान का इल्म हासिल कर लो, फिर आओ, मैं तुम्हें मुलाजमत दे दूंगा। और तो मैंने कुछ नहीं कहा था, आप मुझसे नाराज हो गए। इतने दिन हो गए, आपने मुझसे मुलाकात तक नहीं की, दोबारा आपने आकर के कोई गुजारिश नहीं की, आपने मुझसे अपनी अर्जी नहीं पेश की, मेरे सामने आपने दोबारा अपनी बात नहीं रखी, इतना नाराज हो गए आप। मगर उन्होंने क्या जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप जैसे पाकीज़ा शख्स से कौन नाराज हो सकता है? आपसे और मैं नाराज हो जाऊं? आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपसे मैं नाराज होकर के कैसे रह सकता हूं? अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। भला कैसे मैं आपसे नाराज हो सकता हूं, जबकि आप अदल इंसाफ के अलम बरदार हैं और आप जैसा हुक्मरान इस वक्त कोई नहीं पाया जाता है, मैं आपसे नाराज क्यों हो जाऊंगा? हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा, तो फिर क्यों तुम इतने दिन से मेरे पास नहीं आए? तुमने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? मुलाजमत के लिए फिर दोबारा तुमने मुझसे गुजारिश क्यों नहीं की? कितना प्यारा जवाब देते हैं। वो फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझसे कहा जाओ कुरान पढ़ करके आना, कुरान का इल्म हासिल करके आओ, तब मैं तुम्हें मुलाजमत दूंगा, जॉब तब तुम्हें मिलेगी जब तुम कुरान का इल्म हासिल कर लोगे। अमीरुल मोमिनीन, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने जाकर के कुरान का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, और जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और दिल लगा करके मैंने कुरान की तिलावत, उसका माना और मतलब समझने में मैंने अपने आप को लगा दिया, जब मैंने कुरान को पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत मुझे इतनी मिली कि खुदावंदे कुद्दूस ने मेरे लिए गैब से रिस्क का इंतजाम कर दिया। कुरान मैं पढ़ता रहा और मेरे घर में बरकतें आती रही, कुरान पढ़ता रहा और रिस्क मुझे मिलता रहा, कुरान में पढ़ता रहा, अल्लाह की बरकत मेरे घर में आती रही, मैं मुसलसल कुरान पढ़ता रहा और मेरे घर में अल्लाह की बरकत उतरती रही। फिर मैंने महसूस ही नहीं किया कि किसी मुलाजमत की जरूरत है, इसलिए कि जब कुरान पढ़ने से रब मुझे रिस्क अता कर रहा है तो मुझे अब किसी और मुलाजमत की जरूरत नहीं है। इससे पता ये चला कि अगर आदमी कुरान की तिलावत करता रहे तो उसकी बरकत से अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा करता है। इसीलिए कुरान ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान फरमाता है जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए गुंजाइश का रास्ता निकाल देता और इस तरह उसे रिज़्क देता है कि वो गुमान भी नहीं कर सकता है। रफ़ीक़ान मोहतरम, ये हाफिज़ कुरान हुए, कारी कुरान हुए, मेरे आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान को पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। मगर उसी के साथ साथ ये भी सुन लीजिए कि अगर किसी ने कुरान को पढ़ लिया, कुरान को याद कर लिया और उसको भूल गया तो बहुत सख्त उसके लिए वईद आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसे कुरान याद करा दिया गया, खुदा ने जिसे कुरान याद करा दिया और उसको कुरान याद हो गया, कुरान उसके सीने में आ गया, कुरान उसके दिलो दिमाग में आ गया और फिर उसने उसको भुला दिया, मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो कोढ़ी हालत में उठेगा, कोढ़ी हालत में उठेगा।
कुरान भूलने की ये वईद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। और ये मत समझिए कि जो पूरे कुरान का हाफिज हो वो भुला दे तो उसी लिए कि हुक्म यह है। अगर कोई सूरे कौसर इन्ना आतैना याद किए हुए था और आज उसने भुला दिया तो उसके लिए भी वही वईद है। अगर कोई अलहम्दो याद किए हुए था और भुला दिया तो उसके लिए भी वईद ही है। इसलिए जो लोग मदरसे में कुरान पढ़ते हैं और सूरतों को याद कर लेते हैं वो हमेशा उसको रटते रहें ताकि कुरान उनके सीने से निकलने ना पाए और इस वईद के वो मुस्तहिक न बने, बल्कि उठे तो उनका चेहरा नूरुन अला नूर होता नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में कुरान को नक्श फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान अल्लाह की किताब है, कानून की किताब है। उसकी तिलावत कीजिए, उसका मुताला कीजिए, तर्जमे कुरान पढ़िए। कुरान करीम की सूरतों में से बाज आयतें ऐसी हैं कि जो मुश्किल को हल करने के लिए हैं। मैं वो बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की वजह से परेशान है, गरीबी बहुत उसको सताए हुए है, रोजी नहीं उसको मिल पा रही है, तो बुजुर्गों ने फरमाया है, कुरान करीम की आयत करीमा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रोजाना बाद नमाज इशा 450 मरतबा इस आयत करीमा का विर्द करे। इसकी बरकत से उसके घर पर रिज़्क़ के ऐसी रिज़्क़ की बारिश होगी कि वो उसमें खुश और खुर्रम हो जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया है, सूरे लैला से कुरैश और सूरे इन्ना आतैना कल कौसर, ये दोनों सूरतें ऐसी हैं कि अगर रोजाना 11-11 मरतबा सूरे लैला से कुरैश और सूरे इन्ना आतैना आदमी पढ़े, रोजाना इन दोनों सूरतों की 11-11 बार तिलावत करे तो उसके रिज़्क़ में बरकत होती है। फरमाया है बुजुर्गों ने कि अगर हर नमाज के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3-3 बार पढ़ करके आदमी पहले हाथ पे फूंके फिर पूरे जिस्म पे उसको मल ले और हमेशा इस पर अमल करता रहे तो कभी उसको कोई भयंकर बीमारी नहीं हो सकती है। फरमाया है बुजुर्गों ने कि अगर कोई शख्स अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान की आयत करीमा है, इसको अगर सीने पर दाहिना हाथ रख करके इस तरीके से 21 बार पढ़े और अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ ले तो कभी उसको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है। ये हमारे बुजुर्गों ने कुरान की आयतों को हमारे लिए निकाल करके नुस्खा अता किया है। अगर कोई शख्स सूरे कहफ की पहली 10 आयतों की तिलावत रोजाना करता रहे तो कभी वो दज्जाल के फितने में नहीं फंस सकता है। ये कुरान करीम की बरकत है। कुरान ने खुद ही ऐलान किया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान के अंदर वो आयतें उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है, मोमिनों के लिए रहमत है। मुसलमानों, कुरान से अपनी लौ लगाओ, कुरान से अपने ताल्लुक को ज्यादा मजबूत करो। आप यकीन रखते हो दवा पर? दवा में तासीर खुदा पैदा करता है, तब वो दवा ठीक करती है। यही वजह है कि अगर कभी आपको बुखार आया और आपने जाकर के डॉक्टर से दवा ले ली, ठीक हो गए, और फिर 4-6 रोज के बाद अगर बुखार आ गया फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने वही दवा दी मगर आप ठीक नहीं होते हैं, तो दूसरों से कहते हैं क्या बताएं, पहली बार दवा लेकर के आए तो सूट कर गई थी मगर अब की नहीं सूट कर रही है दवा। तो क्या मतलब हुआ? क्या आपने इससे नतीजा नहीं निकाला कि दवा में खुद कोई असर नहीं है? खुदा जब चाहता है तो दवा में असर पैदा कर देता है तो आदमी ठीक हो जाता है, और जब वो चाहता है तो असर नहीं पैदा करता है। मेरे भाइयों, अगर इंसानों के बनाए हुए नुस्खों में, इन टेबलेटों में और इन दवाओं में खुदा तासीर पैदा करता है तब आदमी ठीक होता है। ये तो उसका प्यारा कलाम है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो वो भला तासीर क्यों नहीं पैदा करेगा? इसलिए मुश्किलात में कुरान पढ़िए, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह मुसीबतों से महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इनके वालिदैन बहुत खुशनसीब हैं कि उन्होंने इन्हें इस राह पर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग अपने माँ बाप को अपनी आंखों से देख रहे हैं वो खुश रहें। ज़ईफ हो जाएं, कितने ज़ईफ हो जाएं, मगर यही तमन्ना करें कि अल्लाह इन्हें और जिंदगी दे दे। भले आप
ان کا پاخانہ پیشاب صاف کریں، مگر اس کو آپ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ سمجھیں۔ اللہ کی نعمت ہے، قرآن کریم نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن پڑھیے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ غیر مسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ مار کاٹ والے آدمی ہیں۔ قرآن جیسی پیاری تعلیم تو کہیں ہی نہیں ہے، کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے تم دعا کرو تو کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کے لیے ایسے دعا کرو، رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمتوں کی بارش فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، آج بڑھاپا ہے، یہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، مولا تو ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے کہ ماں باپ کے لیے ایسے دعا کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کا بیٹوں پر کتنا احسان ہوتا ہے۔ اگر ان کے والدین نے ان کو مدرسے کی دنیا میں نہ لگایا ہوتا تو آج یہ محفل نہ سجی ہوتی، آج یہ برکتیں نہ ملتی، یہ سارا ماحول نورانی جو نظر آ رہا ہے یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اور قرآن کی برکت جو ان کو ملی ہے اس میں ان کی والدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے آپ قرآن پڑھیے۔ حدیث کی کتابیں اردو، ہندی، انگلش ہر زبان میں آ رہی ہے، اسے پڑھیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آپ ضرورت بھر موبائل استعمال کیجئے اور پڑھیے پڑھیے۔ 4-5 ہفتہ پہلے کسی نے سروے کر کے خبر دی ہے، پوری دنیا کی قوموں کا سروے کیا ہے، تو اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو قوم قرآن کتاب کا مطالعہ کرتی ہے، کتابوں کی اسٹڈی کرتی ہے، وہ ہے یہودی۔ اور بتایا آگے کہ ہر یہودی ایک سال میں کم از کم 40 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایک یہودی 40 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور عیسائیوں کے بارے میں دیا کہ وہ 32 یا 23 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے سال بھر میں۔ ایسی سروے دیتے قوم مسلم کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ یہ مائنس میں چل رہے ہیں، یہ مائنس میں ہے، یعنی ان کی قوم کا، اس قوم کا حال یہ ہے کہ ایک کتاب بھی اس سال بھر میں نہیں پڑھتی ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ذوق، وہ کلاس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو بچے کلاس کی کتابیں پڑھنے جاتے ہیں، پڑھ لکھ کر کے پھر جو گھر پہ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، دکان پہ رہتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ وہ سال میں کتنی کتابیں پڑھ کر کے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ سروے لگا لیجئے، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جس قوم کے اوپر سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا آیا، اس قوم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ قرآن کہتا ہے اقرا، سب سے پہلا پیغام خدا کی طرف سے یہی آیا ہے، اقرا، پڑھو پڑھو۔ قرآن کہتا ہے پڑھو۔ جس قوم کو سب سے پہلے خدا کی طرف سے پڑھنے کا پیغام دیا گیا، وہ قوم آج کس قدر خواب غفلت میں ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہوش کے ناخن لو، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، لائر بنیے، پروفیسر بنیے، مفتی بنیے، عالم بنیے، فقیہ بنیے۔ قوم کو سب کی ضرورت ہے، اور اگر اب بھی آپ نے نہیں سوچا مگر صرف یہ پیسہ کما لیا، بلڈنگ بنوا لیا، رکھ لیا شاندار طریقے سے ماحول، تو سمجھ لیجئے کیا حشر ہوگا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کیجئے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ 2 روز کے بعد شب برات آنے والی ہے، شعبان کی وہ مقدس رات کہ اگر آدمی 2 قطرے ندامت کے آنسو گرا کر کے رب کی بارگاہ میں رو دے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، گر گراؤ اس کی بارگاہ میں۔ اللہ ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم مظلوموں کی مدد فرمائے، ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے، ملک کی حفاظت کرے۔ اس کے لیے دعا کرو۔ دوا بہت ہو چکی ہے، کوئی دوا کارگر نہیں ہے،
کورونا نے بتا دیا کہ ایک زکام کی دوا پوری دنیا نہیں لا سکتی ہے. خدا اگر چاہے تو ایک زکام پوری دنیا کو ہلا دے گا اور دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے. سارے ڈاکٹر، سارے انجینئر، سارے میڈیسن سب ناکام ہیں. خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. اس کی بارگاہ میں اگر روئیں گے تو بلا شبہ وہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بوڑھا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بوڑھا مسلمان اگر ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے اس کو دو، یہ جو مانگ رہا ہے اسے دو، اسے خالی مت جانے دینا. حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بوڑھا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے مانگ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی واپس کر دوں، اس لیے اس کی دامن کو بھر دیا جائے. بوڑھے مسلمان کا یہ اعزاز خدا کی بارگاہ میں ہے. دعا اگر کریں گے تو رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ وہ ضرور قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ آدمی محبت سے اس کی بارگاہ میں روئے اور دعا مانگے. شعبان کی رات آ رہی ہے، آپ اس کو لہو و لعب میں گزارنے کے بجائے قرآن کی تلاوت اور رو دھو کر کے اپنے گناہوں کی معافی اور ملک کی حفاظت اور اپنی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق